دیکھیں جی، یہ اپائنٹمنٹ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر اتفاق ہے کہ ہمیشہ سے ہی اتنی اہم ہو جاتی ہے کہ ساری سیاست اور حکومت کے فیصلے اس کے گرد گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے جب جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی گئی اور اگست میں انہوں نے اناؤنس کر دی تھی عمران خان نے، تو لیکن نومبر میں سپریم کورٹ میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس طرح کھینچا کہ یوں لگتا تھا کہ 21-22 نومبر کو کہ اس ملک میں کوئی مارشل لا لگ جائے گا، اس ملک میں کوئی انہونی ہونے جا رہی ہے کہ ہمیشہ عدلیہ اور فوج کو پارٹ اینڈ پارسل کے طور پہ ہی دیکھا اور سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، روزانہ کی بنیاد پہ پیشیاں ہو رہی ہیں، اور پھر آخر میں انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ پارلیمنٹ اس پہ قانون سازی کر لے، اور جنوری میں سب نے لائن لگا کے تمام سیاسی جماعتوں نے وہ قانون ایکسٹینشن کا بڑھا دیا، اور آج اسی قانون کی وجہ سے ساری چہمگوئیاں ہو رہی تھی۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ایک آپشن کے طور پہ موجود ہے جب شہباز شریف نواز شریف سے مل رہے ہوں گے، لیکن اطلاعات وہی تھی، میں نے خود ٹویٹ بھی کیا کہ نئے کی تیاریاں بڑے کی الوداعیاں وہ چل رہی ہیں، سارا سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال چونکہ فیئر ویل ہو رہی تھی، سب کو سمجھ بھی آ رہی تھی، لیکن آج ISPR کی طرف سے جب فیئر ویل کا لفظ لکھ دیا گیا باضابطہ طور پہ، تو وہ ایک ابہام اس حد تک کلیئر ہو گیا کہ جی جنرل باجوہ 6 سال کا ٹینیور پورا کرنے کے بعد جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ یہ ایکسٹینشن لیں، اور ٹویٹر پہ ترلے کیے جا رہے تھے ایک قسم کے نا، بڑے بڑے بہادر جو ہے نا سکہ بند یہی کام کر رہے تھے کہ جی آپ ٹھیک کر لیں، 6 مہینے کی لے لیں۔ عمران خان صاحب کا آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو، اور اس کے بعد اس انٹرویو کو عمران خان صاحب نے ہی ریفیوٹ کیا کہ نہیں یہ غلط بات ہے، میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن اس انٹرویو کا مقصد یہ تھا کہ جی کوئی آ جائیں جنرل صاحب کچھ عرصے کے لیے اور مارچ میں الیکشن ہو جائیں۔ تو میں نے اپنے ہی پروگرام میں یہاں پہ یہ بات کہی تھی کہ میری ایک جگہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارا چیف دہاڑی پہ نہیں کام کرتا، یہاں ٹینیور پہ چلتا ہے کام، ایسے نہیں ہوتی پاکستان آرمی کی جو پالیسیز ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ جی کسی کی وش اور خواہش پہ اس طرح ہو۔ تو اب ایک اچھا قدم اٹھا لیا گیا ہے، اب پرائم منسٹر نے اناؤنس کرنا ہے، ان کے اندر جو سارے جرنیلوں کے نام پورے ٹی وی سکرینز پہ چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، ظاہر ہے ان میں سے ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہونا ہے اور ایک کو چیف آف آرمی سٹاف ہونا ہے، اور یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے۔ وزارت دفاع 5 لوگوں کی سمری بھیجے، 6 کی بھیجے، ڈوزیئر آئے گا، اور ان میں سے پرائم منسٹر جب فیصلہ کریں گے تو جو 2-3 لوگ ہوں گے ان کو انٹرویو ہمیشہ ہی کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کو ہم معذرت کر رہے ہیں، اور پھر جن 2 کو لے رہے ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے باضابطہ طور پہ کہ اب ہم آپ کو اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ وقت بھی بڑا قریب ہے، لیکن جو لانگ مارچ سے جس کو ہم ایسوسیٹ کر رہے ہیں، چونکہ اتنا زیادہ، کیونکہ عمران خان کے انٹرویوز اور گفتگو اور پچھلے 1 ہفتے سے ان کا یہ کہ نہیں میرا کوئی مقصد نہیں ہے، آرمی چیف کوئی بھی آ جائے میرٹ پہ لگ جائے، ہمیں اس سے کیا ہے، تو وہ ابہام جو ہے نا اس طرح کہنے سے ختم نہیں ہوتا، جب تک اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی یہ چیزیں اسی طرح ہمارے ملک میں پریویل کریں گی۔ لانگ مارچ آ رہا ہے، لانگ مارچ چلے گا، وہ رک جائے گا رستے میں دوبارہ کہ جی ہمیں کوئی ڈیٹ مل جائے، ہاں اناؤنس کر دیں کہ جی الیکشن کی ڈیٹ مل گئی ہے، جو کہ PDM پیپلز پارٹی سب کلیئر کر چکے ہیں کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہوگا، اور عمران خان صاحب اپنا لانگ مارچ اپنے ہی صوبے کی عملداری میں اپنے ہی لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے بے شک آگے بڑھا لیں۔ میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کا، فردر 2-3 دن کے بعد معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔